أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرکائے ورکشاپ، خواتین و حضرات، عزیزان گرامی قدر، محترم دوستو، مہمان خصوصی پروفیسر صاحب، وائس چانسلر بہودین ڈگریہ یونیورسٹی ملتان، عزیز محترم ڈاکٹر عرفان صاحب، طارق صاحب، نگران مراقبہ بہار ملتان، منصور صاحب، وقار صاحب، ظفر صاحب اور دیگر تمام خواتین اور حضرات جنہوں نے اس ورکشاپ کے انعقاد کے سلسلے میں شب و روز محنت کی اور تقریباً 4 مہینے اس عمل میں مصروف رہے، ان سب کی خدمت میں میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس سنہرے عمل کو جاری و ساری رکھے اور علم کی جو یہ نہریں ان بچوں نے کھود کر اور اس میں علم کا پانی ڈال کر جاری کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان نہروں کو یکجا جمع کر کے دریاؤں کی شکل میں تبدیل کر دیں۔ میرے لیے بڑی سعادت اور خوشی کی بات ہے کہ میری جدوجہد اور کوشش کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں اور قندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے مجھے کامیابی عطا فرمائی اور میرا لگایا ہوا درخت تناور درخت بن گیا، اور میری یہ خوش نصیبی ہے کہ میں نے اس درخت پر پھل لگتے ہوئے بھی دیکھ لیا۔ کسی رائٹر کی، کسی مصنف کی، مؤلف کی، شاعر کی اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہوگی کہ وہ اپنی زندگی میں اپنا پھیلایا ہوا علم لوگوں تک پہنچتے ہوئے دیکھ لے اور لوگوں کو اس پر عمل کرتے ہوئے دیکھ لیں۔ لوگ کتابیں لکھتے ہیں، مرنے کے بعد 100 سال کے بعد، 200 سال کے بعد، 500 سال کے بعد اس کتاب سے لوگ استفادہ کرتے ہیں، اس پہ ریسرچ ہوتی ہے، اس کے تراجم ہوتے ہیں۔ الحمدللہ میرے مرشد کریم حضور قندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے تصرف سے میں نے اپنی کتابوں کے تراجم بھی دیکھ لیے، میں نے اپنی کتابوں کو یونیورسٹیوں میں پڑھاتے ہوئے بھی دیکھ لیا، میں نے اپنی کتابوں پر ڈسکشن ہوتے بھی دیکھا، میری کتابوں پر ورکشاپیں بھی ہوئی۔ بلا شبہ یہ میری خوش نصیبی ہے، کیونکہ میری حیثیت ایک روحانی استاد کی ہے، اور بقول وقال یوسف کے یہ روحانی استاد باپ ہوتا ہے۔ کیونکہ میں خوش قسمت ہوں، اس لیے الحمدللہ میری ساری اولاد جو یہاں موجود ہے، جو یہاں موجود نہیں ہے، جہاں بھی ہے، سب خوش قسمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی غلامی کا شرف عطا کیا، مجھے اپنے مرشد کریم کی خدمت میں شب و روز 16 سال تک رہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ مرشد کریم کا میں نے ذہن قبول کیا اور مرشد کریم نے بھی میرے اندر ابدال حق کی طرز فکر انگیل دی اور منتقل کر دی۔ الحمدللہ
میں اللہ کا شکر گزار ہوں اور آپ لوگوں کو یہ سندیشہ اور خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ آپ چونکہ میرے وسیلے سے حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد ہیں، سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہیں، اللہ کے محبوب بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی خاص مخلوق ہیں، اس لیے بلا شبہ ہماری روحیں سعید ہیں اور ازلی سعادت ہمارے حصے میں لکھ دی گئی ہے۔ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے وصال سے قبل مجھ سے فرمایا کہ حاجت صاحب آپ کو سلسلہ چلانا ہے، تو میں بہت ششوپئی میں پڑ گیا کہ نہ میری کوئی قابلیت ہے، نہ کوئی مبلغ علم ہے، نہ مجھے نثر لکھنی آتی ہے، نہ میں شاعر ہوں، اتنی بڑی بڑی گدیاں ہیں، اتنے بڑے بڑے مرشدین ہیں، کسی کے 19 لاکھ مرید ہیں، کسی کے 18 لاکھ مرید ہیں، کسی کے 5 لاکھ مرید ہیں، میں کیا کروں گا، کس طرح سے سلسلہ چلاؤں گا، کیا ہوگا؟ یہ میں نے اپنے دل میں یہ بات سوچی تو حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی روحانی بصیرت سے میرے ان خیالات کو سن لیا اور فرمایا خواجہ صاحب سلسلہ آپ نے تھوڑی چلانا ہے، سلسلہ تو اللہ نے چلانا ہے، آپ کا کام تو تھوڑی سی حرکت کرنا ہے، حرکت میں کوتاہی آپ نہ کرنا، باقی نظام قدرت ہے وہ خود آپ کو دھکیل دھکیل کے ساری دنیا میں پہنچا دے گا۔ آج وہی ہوا کہ ماشاءاللہ یہ 600 آدمیوں کی ورکشاپ، اس میں اتنے اعلیٰ دماغ پڑھے لکھے لوگ، یعنی جوہر قوم کے جوہر اکٹھے ہو گئے۔ تو مجھے حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ارشاد یاد آتا ہے کہ سلسلہ تو اللہ نے چلانا ہے، آپ نے تو جد و جہد اور کوشش کرنی ہے، بس اتنا ہے کہ اس میں کوتاہی آپ نہ کریں۔ ایک آدمی کی جد و جہد اور کوشش وہ کتنی بھی ناقص ہو، اگر اس میں خلوص ہے، اگر اس میں اللہ کی خوشنودی ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ نے فرمایا کوئی بندہ جو میرے لیے جد و جہد کوشش کرتا ہے تو میں اس کے اوپر ہدایت کے راستے کھول دیتا ہوں۔ ایک آدمی نے مرشد کریم کی ہمت سے، مرشد کریم کی نسبت سے، مرشد کریم کی صلاحیت سے، مرشد کریم کی دی ہوئی سکت سے اور مرشد کریم کی فہم و بصارت سے جب جد و جہد کی، اللہ کے بھروسے پر قدم اٹھایا تو وہ قدم اٹھتے چلے گئے، بڑھتے چلے گئے، ایک منزل نہیں ہزاروں منزلیں آئیں، اور وہ مسافر جو پہلے منزل کی تلاش میں تھا اب اس کا ذہن یہ ہے کہ روحانیت میں منزل ہی نہیں ہے، روحانیت کا نام ہی ہے چلتے رہو چلتے رہو چلتے رہو۔ جب ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر نوازا ہے تو ظاہر ہے آپ کو ماشاءاللہ اب یہ 600 آدمی، اگر 600 آدمیوں کا قافلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو لے کر چل پڑے، جد و جہد کرے، کوشش اور جد و جہد میں کاہلی سستی کو قبول نہ کرے تو آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ ایک آدمی کی جد و جہد سے جب 600 آدمی ایک نقطے پر، ایک مرکز پر، ایک طرز فکر پر جمع ہو سکتے ہیں تو 600 آدمی کی طرز فکر پر کتنے لاکھوں آدمی جمع ہو سکتے ہیں۔ بس
میں آپ سے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں، اللہ کے لیے جدوجہد کریں، کوشش کریں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ بحیثیت مخلوق کے اللہ تعالیٰ نے انسان کا تعارف دو طرح کرایا ہے، ایک احسن تقویم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور ایک اسفل سافلین فرمایا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ انسان اللہ کی بہترین صنائی ہے، لیکن چونکہ انسان نے اپنی بہترین صلاحیتوں کو، اپنی بہترین صفات کو کبھی تلاش نہیں کیا، اس لیے وہ اسفل السافلین میں پڑا ہوا ہے۔ اگر انسان اسفل السافلین سے نکلنے کی جدوجہد کرے اور احسن تقویم میں داخل ہونے کے لیے ہاتھ پیر ہلائے تو اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق انسان کیونکہ احسن تقویم ہے اس لیے وہ تمام مخلوقات پر فضیلت حاصل کر لیتا ہے۔ آج کی یہ ورکشاپ میرے لیے اور آپ کے لیے، سلسلہ عظیمیہ کے لیے، حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے لیے نہایت مبارک و سعید ہے۔ میں آپ سب حضرات کی خدمت میں دلی جذبات کے ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ منتظمین کو، آپ کو، ہمارے مہمان خصوصی پروفیسر غلام مصطفیٰ چودھری صاحب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے تابع ہو اور ہماری نظر اللہ پر، اللہ کے رسول پر اور اولیاء اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر قائم رہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلاتا رہے۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ سب حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔